بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل اور جو کتاب ہم پچھلی کئی نشستوں میں مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام 100 موضوع 500 داستان، انتہائی دلچسپ کتاب ہے اور بہت ہی انفارمیٹیو ہے۔ اس کو پڑھتے ہوئے ہم بہت کچھ جان رہے ہیں اور لطف بھی اٹھا رہے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اور اب پھر بتاتی ہوں آغاز میں کہ یہ سیکنڈ لاسٹ نشست ہے اس جلد کی، یعنی ہم جلد دوم پڑھ رہے ہیں کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پر۔ اس جلد دوم کو ہم جب پڑھ رہے ہیں تو یہ سیکنڈ لاسٹ پارٹ ہے جس میں ہم 2 باب پڑھیں گے جن کا عنوان ہے، ایک تو ہے باب 56 عہد و پیمان اور باب 57 جس کا عنوان ہے عدالت۔ آئیے ان کو مل کر پڑھتے ہیں، باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب 56 عہد و پیمان، لکھا ہے قرآن مجید میں، ارشاد خداوندی ہوتا ہے سورہ نحل آیت نمبر 91۔ آئیے پہلے ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اور جب تم عہد کرو تو اللہ سے عہد کو پورا کرو، وَأَوْفُوا بِعَہْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ترجمہ کہ جس شخص کا کوئی عہد و پیمان نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ اس کا حوالہ ہے سفینۃ البحار 2-294۔ اور اب آئیے اس کی مختصر تشریح جو لکھی ہے مل کر پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے وعدے کیے ہیں اور اپنے بندوں کو بھی وعدہ نبھانے کی تلقین کی ہے۔ جو شخص کسی سے عہد کرے تو اسے چاہیے کہ اپنے عہد پر عمل کرے اور عہد شکنی سے پرہیز کرے۔ عہد چاہے خدا اور رسول سے ہو یا خلق خدا سے ہو، عہد سے پھر جانا مصیبت کا باعث بنتا ہے۔ عہد قیامت کے دن کسی گردن بند کی طرح اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہوگا۔ اب لکھا ہے جو شخص عہد شکنی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر دشمن کو مسلط کر دیتا ہے۔ حد یہ ہے کہ معاہدہ اگرچہ کافر اور فاجر لوگوں سے کیا جائے تو اسے بھی ختم نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے معاہدے کو ختم کرنے کے لیے مسلمان کو کبھی بھی پہل نہیں کرنی چاہیے۔ اب آئیے داستانیں پڑھتے ہیں اس عنوان پہ۔ سب سے پہلی داستان ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو ہیشم۔ آئیے اس عنوان پہ جو تفصیل ہے کچھ یوں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بزرگوار صحابی جن کا نام ابو ہیشم ہے، یہ شین میم، ہیشم بن تیہان تے، یہ ہے الف نون تھا۔ ایک دفعہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ہیشم سے وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی اللہ مجھے کوئی خادم عطا کرے گا تو میں تجھے خادم عطا کروں گا۔ پھر ساتھ میں لکھا ہے کہ اتفاقاً 3 قیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے 2 افراد دوسرے لوگوں کو بخش دیے۔ اب ایک غلام باقی رہا۔ اسی اثنا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ سے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ مجھے کام کاج کرنے کے لیے کوئی غلام دیں، چکیاں پیس کر میرے ہاتھوں میں گٹھے پڑ چکے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو ہیشم سے کیا ہوا وعدہ یاد تھا اور فرمایا کہ میں اپنی بیٹی کو ابو ہیشم سے کیے گئے وعدے سے کیسے مقدم رکھ سکتا ہوں، جبکہ یہ بھی سچ ہے کہ میری بیٹی کے ہاتھوں پر چکی پیسنے کی وجہ سے گٹھے پڑ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے وہ خادم ابو ہیشم کے سپرد کر دیا۔ حوالہ نوٹ کیجئے، شنید نہائی تاریخ صفحہ نمبر 290 اور مہجت البیضاء 5-338۔ اور اب آئیے دوسری جو داستان ہے جس کا عنوان ہے وعدہ خلافی جائز نہیں، یہ مل کر پڑھتے ہیں۔ ایران کے آخری شہنشاہ یزدگرد، یہ زے دال گافرے دال یزدگرد کے دور حکومت میں اہواز کا گورنر الف ہے واو الف زے، اہواز کا گورنر ہرمزان تھا، ہیرے میم زے الف نون۔ جب مسلمانوں نے اہواز کو فتح کیا تو ہرمزان کو گرفتار کر کے حضرت عمر رضی اللہ کے پاس مدینے روانہ کیا گیا۔ خلیفہ نے ہرمزان سے کہا کہ اگر زندگی چاہتے ہو تو مسلمان ہو جاؤ ورنہ میں قتل کر دوں گا۔ ہرمزان نے کہا، اچھا قتل سے پہلے مجھے پانی پلاؤ، میں سخت پیاسا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ نے کہا کہ اسے پانی پلاؤ۔ لکڑی کے پیالے میں اسے
اسے پانی پیش کیا گیا۔ ہرمزان نے کہا میں اس پیالے سے پانی نہیں پیوں گا، میں تو جواہرات لگے پیالے سے پانی پینے کا عادی ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، اسے جواہرات لگے پیالے میں پانی دیا جائے۔ چنانچہ جواہرات سے مرصع پیالے میں پانی لا کر ہرمزان کے ہاتھ پر رکھا گیا، مگر ہرمزان نے اسے لبوں سے نہ لگایا۔ حضرت عمر نے کہا جلدی سے پانی پیو، کیونکہ میں وعدہ کر چکا ہوں کہ پانی پلانے سے قبل تجھے قتل نہیں کروں گا۔ ہرمزان نے یہ سن کر پیالہ زمین پر دے مارا اور پیالہ تڑاق سے ٹوٹ گیا اور سارا پانی بہہ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ اس کا ہیلہ دیکھ کر متعجب ہوئے اور حضرت علی علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ علیہ السلام بتائیں کہ کیا کیا جائے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم وعدہ کر چکے ہو کہ پانی پلانے سے پہلے اس کو قتل نہیں کرو گے، اپنے وعدے پر قائم رہو، تمہیں اس کو قتل کرنے کا کوئی حق نہیں، البتہ اس پر جزیہ نافذ کر دو۔ ہرمزان نے کہا میں جزیہ دینے پر راضی نہیں ہوں، البتہ اب میں بے خوف اور مطمئن ہو کر مسلمان ہوتا ہوں۔ چنانچہ اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے مدینے میں اس کو ایک گھر دیا اور سالانہ 10,000 درہم اس کا وظیفہ بھی مقرر کر دیا۔ حوالہ ہے پند تاریخ 2-42 اور الکلام لکھا ہے الکلام شجر الکلام، جی تھوڑا سا مٹا ہوا تھا۔ اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں تیسرے نمبر پہ داستان، جس کا عنوان ہے حلف الفضول کا معاہدہ۔ ہے لام فے حلف اور الف لام فے زواد واو لام۔ لکھا ہے بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 20 برس قبل مکے میں ایک معاہدہ ہوا تھا جسے حلف الفضول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس معاہدے میں شرکت کی تھی۔ اس معاہدے کی وجہ یہ بنی کہ قبیلہ بنی زبید زیب یہ دال کہ ایک شخص نے کچھ سامان آس بن وائل سے فروخت کیا۔ آس بن وائل نے اس سے سامان تو لے لیا لیکن اسے رقم نہ دی۔ وہ شخص کوہ قبیس قاف بے یسین کے اوپر چڑھ کر زور سے آوازیں دینے لگا کہ اے لوگوں، مظلوموں کی مدد کرو، مسافروں کی حمایت کرو، اور احترام کے قابل وہ شخص ہوتا ہے جو مظلوموں کی مدد کرے، کوئی فریب کار شخص احترام کے قابل نہیں ہوتا۔ جب لوگوں نے اس شخص کی آہوزاری سنی تو خانہ کعبہ میں اکٹھے ہوئے قبائل کے چند لوگ عبداللہ ابن حدعان ہے دال عین الف نون کے گھر میں اکٹھے ہوئے اور معاہدہ کیا کہ ہم آئندہ مظلوموں کی مدد کریں گے۔ مکے میں کسی بھی شخص کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ کسی پر ظلم کر سکے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس معاہدے میں شریک ہوئے۔ بعد میں رسول خدا گئے اور آس بن وائل سے اس شخص کی رقم واپس دلائی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث بنبوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عبداللہ بن جدعان جیم دال عین الف نون کے گھر ایک معاہدے میں شرکت کی تھی، اور اگر آج اسلام کے اندر اسی معاہدے کے تحت مجھے کوئی شخص دعوت دے گا تو میں اس شخص کے گھر جاؤں گا، بلکہ اسلام نے آ کر اس معاہدے کو تقویت عطا کی ہے۔ اور یہاں پر یہ داستان مکمل ہوئی، اور حوالہ ہے داستان ہائے زندگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 36 اور طبقات الکبریٰ 1-128۔ اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں چوتھے نمبر پہ، جو یہاں پر داستان ہے کہ جس کا عنوان ہے انس بن نظر نون زواد رے رضی اللہ۔ لکھا ہے کہ انس بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزار تھے۔ ان کے چچا کا نام انس بن نظر تھا، نون زواد رے۔ انس بن نظر غزوہ بدر میں کسی بھی وجہ سے شریک نہ ہو سکے تو بعد میں انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ اگر کبھی بھی کسی بھی دشمن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگ ہوگی تو میں ضرور شامل ہوں گا۔ چند دنوں بعد غزوہ احد کا واقعہ رونما ہوا تو انس بن نظر اس میں شامل ہوئے، اور دوران جنگ ایک دفعہ پانسا پلٹ گیا اور مسلمانوں میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو چکے ہیں۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ کاش ہمارے پاس کوئی نمائندہ ہوتا تو ہم اسے رئیس المنافقین عبداللہ ابن الف لام چھوٹی علی کے پاس بھیجتے اور کہتے کہ ہمارے لیے ابو سفیان سے امان طلب کرے۔ کچھ لوگ ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ کر سوچنے لگے کہ اب جب کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہ
رہے تو ہمیں اپنے سابقہ دین کی طرف پلٹ جانا چاہیے۔ جب ابن نضر نے ان کی باتیں سنی تو کہنے لگے کہ پروردگار، جو کچھ یہ لوگ تجاویز پیش کر رہے ہیں میں ان تجاویز سے بیزار ہوں۔ بعد میں لوگوں نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی مارے گئے تو خدائے محمد تو زندہ ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد زندگی کس مقصد کے لیے ہے؟ اٹھو، کفار سے جنگ کرو، اسی مقصد کے لیے ان سے جنگ کرو کہ جس مقصد کے لیے رسول خدا نے جنگ کی۔ یہ کہہ کر انس بن نضر نے تلوار اٹھائی اور دشمنان خدا سے جنگ شروع کر دی۔ آخرکار جنگ کرتے کرتے راہ حق میں شہید ہو گئے۔ جب شہادت کے بعد ان کے جسم اتھر پر لگے گئے زخموں کو گنا گیا تو تیر اور نیزے کے 80 زخم لگے ہوئے تھے۔ زخم اتنے زیادہ تھے کہ ان کی بہن نے اپنے بھائی کی لاش کو ان کے ہاتھوں کی انگلیوں کے سروں سے پہچانا تھا۔ اس کا حوالہ نوٹ کیجیے، پیغمبران و یاران 1,334۔ اور اب آئیے ہم چلتے ہیں اگلی یعنی 5ویں داستان کی جانب کہ جس کا عنوان ہے ایک مسلمان غلام۔ لکھا ہے فضیل، فے زواد یہ لام، فضیل بن زید رقاشی، رے قاف الف شین چھوٹی ہے نام کا شخص مسلمانوں کی فوج کا سالار تھا۔ مسلمانوں کی فوج نے ان کی سربراہی میں فارس کے علاقے سہریاج، سین ہیرے یہ الف جیم، سہریاج نامی قلعے کا محاصرہ کیا تھا۔ ان کا ارادہ تھا کہ اس قلعے کو فتح کریں گے۔ کچھ دیر لڑائی کے بعد فوج اپنی آرام گاہ میں چلی گئی۔ کچھ بے رے دال بڑیے جو مسلمانوں کی قید میں آئے ہوئے تھے وہ مسلمان تھے اور لہٰذا کسی کی ملکیت وہ بن نہیں سکتے تھے، لہٰذا اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ دشمن کے خلاف جنگ میں وہ بھی شامل تھے۔ اسی اثنا میں ایک غلام فوج سے پیچھے تھا تو دشمن نے قلعے کے برج پر چڑھ کر اس سے مقامی زبان میں گفتگو کی اور اس سے امان چاہی تو اس غلام نے انہیں امان دے دی۔ جب مسلمانوں کا لشکر قلعے پر چڑھائی کرنے کے لیے آگے بڑھا تو انہوں نے قلعے کے دروازے کھول دیے۔ مسلمان حیران ہوئے کہ آخر یہ کیا ہوا۔ دشمنوں نے کہا کہ ہم نے اس قلعے کا دروازہ کھولا ہے کہ تمہارے اس غلام نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ اس نے ہمیں امان دی ہے، لہٰذا ہم نے امان پر اعتماد کر کے دروازہ کھول دیا ہے۔ مسلمان کافی پریشان ہوئے۔ آخر کار یہی مسئلہ خلافت کے مرکز مدینہ بھیجا گیا۔ جب یہ مسئلہ حضرت عمر رضی اللہ کے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے کہا کہ مسلمان غلام مسلمان ہی ہوتا ہے، لہٰذا اس کا کیا ہوا معاہدہ تمہارے کیے گئے معاہدے کی طرح محترم ہی ہے، لہٰذا اس کے امان نامے کا احترام کیا جائے اور اسے نافذ العمل سمجھا جائے۔ یہ حوالہ ہے داستان ہائی ماں 1-111 اور کودک فلسفی کاف واو دال کاف فلسفی 2-17۔ آئیے باب نمبر 57 پڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے عدالت۔ لکھا ہے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، سورہ المائدہ آیت نمبر 8۔ پہلے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کہ ہر حال میں عدل کرو اور یہی تقوی کے قریب ترین ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی لکھا ہے حضرت علی امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ عدل کے ذریعے سے ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھا جا سکتا ہے۔ اور اس کا حوالہ ہے سفینۃ البحار 2-166۔ اور اب آئیے مختصر تشریح پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے عدالت یعنی اپنی استطاعت کے مطابق مساوات پر عمل کرنا، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا اور ہر شخص کا حق اس کے حوالے کرنا اور شریک افراد میں انصاف برتنا، یہ سب عدالت کے ضمن میں شامل ہے۔ انسان کا شرف انسان برپا کرنے میں ہے۔ اگر حاکم عادل ہو تو اس کی رعایا عنایات الہی اور رحمانی برکات سے مستفید ہوتی ہے۔ خداوند تعالیٰ نے انبیاء کو روشن دلائل دے کر مبعوث فرمایا تاکہ وہ عدل قائم کریں اور معاشرہ زوال پذیر نہ ہو سکے۔ انسانی معاشرے میں لوگوں کی ایک دوسرے سے ضروریات وابستہ ہوتی ہیں اور ان ضروریات کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مقام پر عدل و اعتدال کو قائم کیا جائے، خواہ وہ نظم امور اخلاق یا ایک دوسرے کے ساتھ معاہدے ہوں۔ حد یہ ہے کہ اولاد کے درمیان بھی انسان عدل و اعتدال کو ملحوظ خاطر رکھے۔ افراط و تفریط کی وجہ سے عدل کا پایا لرزنے لگ جاتا ہے اور لوگوں میں اختلافات کھل کر سامنے آ جاتے ہیں۔ ہم نے یہاں پر اب اس تشریح کو مکمل پڑھ لیا اور اب آئیے پڑھتے ہیں
داستانیں، اور پہلی داستان ہے جس کا عنوان ہے حکومت شدید۔ لکھا ہے شداد نامی ایک بادشاہ گزرا ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ اسی شداد کا ایک بھائی حکمران تھا جس کا نام شدید تھا، اور وہ بڑا انصاف پسند اور نیک طبیعت تھا۔ حکمران چونکہ خود اچھا اور عادل تھا، اس لیے رعایا میں سے کسی فرد کو یہ جرت نہ تھی کہ وہ کسی پر ظلم و ستم کرے۔ اس نے ایک شخص کو مقدمات کے فیصلے کے لیے قاضی مقرر کیا۔ پورے سال میں قاضی کے پاس کوئی بھی مقدمہ نہ آیا تو اس نے شدید سے کہا کہ میں تنخواہ لینا ناجائز سمجھتا ہوں، کیونکہ پورا سال گزر گیا، میرے پاس تو کوئی مقدمہ بھی نہیں لایا گیا اور نہ ہی میں نے کوئی فیصلہ کیا ہے۔ شدید نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تم تو اپنی مسند پر موجود رہے ہو، لہٰذا تنخواہ لینا تمہارا حق ہے۔ 1 سال بعد قاضی کے پاس پہلا مقدمہ آیا، اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ ایک شخص نے کہا کہ میں نے اس آدمی کے ہاتھ اپنی زمین فروخت کی تھی اور میں نے اس سے رقم وصول کر لی تھی، اب اس کھیت میں سے دفینہ برآمد ہوا ہے۔ تو یہ شخص کہتا ہے کہ دفینے کا مالک میں نہیں، تم ہو۔ قاضی نے دوسرے فریق کا بیان سنا تو اس نے کہا کہ جی ہاں، یہ بیان درست ہے، میں نے اپنے دوست سے زمین خریدی تھی، دفینہ نہیں خریدا تھا، لہٰذا اب اگر کچھ برآمد ہوا ہے تو میری ملکیت نہیں بلکہ اس کی ملکیت ہے۔ جبکہ فریق اول یہ کہتا تھا کہ جب میں زمین ہی بیچ چکا ہوں تو دفینہ میرا کیسے ہو سکتا ہے۔ قاضی نے دونوں سے پوچھا کہ آیا خدا نے تمہیں کوئی اولاد بھی عطا کی ہے؟ تو فریق اول نے کہا جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹا عطا کیا ہے، اور فریق دوم نے کہا مجھے اللہ نے ایک بیٹی سے نوازا ہے۔ یہ سن کر قاضی نے کہا کہ ان بچوں کی آپس میں شادی کر دی جائے اور وہ دفینہ ان بچوں کا ہوگا۔ اب یہاں پر یہ داستان مکمل ہوئی۔ حوالہ ہے رہنمائی سعادت 2-451 اور روضۃ الصفا 7911۔ اور اب آئیے دوسری داستان پڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے اولاد کے درمیان عدالت۔ لکھا ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ایک خاتون آئی۔ ایک خاتون، اس کے ساتھ اس کے 2 چھوٹے بچے بھی تھے۔ بی بی عائشہ نے اسے خرما کے 3 دانے دیے۔ ماں نے اپنے ایک بچے کو ایک خرمے کا اور ایک دانہ دیا۔ خرمے کے تیسرے دانے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک نصف حصہ ایک بچے کو اور دوسرا نصف حصہ دوسرے بچے کو دیا۔ اب جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو بی بی عائشہ نے اس عورت کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی عائشہ سے فرمایا کہ کیا تم اس عورت کے اس عمل پر تعجب کر رہی ہو؟ تو سنو، اللہ تعالیٰ نے اس کی مساوات اور عدل کے ذریعے سے اس پر جنت واجب کر دی ہے۔ روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص اپنے 2 بیٹوں کو لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں وہ اپنے ایک بیٹے کو بوسے دیتا رہا اور دوسرے کی طرف کوئی توجہ ہی نہ کی۔ جیسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اس طور طریقے کو دیکھا تو کہا اپنی اولاد کے درمیان بھی مساوات کیوں نہیں کرتے؟ اور یہاں پر یہ بس مکمل ہو گئی داستان، اور یہاں پر حوالہ ہے کہ روایاتہا و حکایاتہا صفحہ نمبر 73 اور الحدیث 2-267۔ اور اب ہم چوتھے نمبر پہ داستان ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے غنائم میں مساوات۔ لکھا ہے جب جنگ حنین اختتام پذیر ہوئی تو غنائم تقسیم کیے گئے۔ وہاں پر کچھ اعرابی اعرابی موجود تھے، ابھی وہ مومن نہیں بنے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں بھی حصہ عنایت فرمائے۔ انہوں نے اتنا زیادہ ہجوم کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درخت کی پناہ لینی پڑی۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے ابا تک چھین لی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ میری ابا مجھے واپس کر دو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میرے قبضے میں اتنے اونٹ، اتنی گائیں اور اتنے گوسفند ہوتے کہ جتنے زمین پر درخت ہیں تو میں وہ بھی تمہارے اندر تقسیم کرتا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اونٹ کے کوہان سے کچھ بال کھینچے اور فرمایا کہ میں اپنے خمس کے علاوہ اتنی مقدار میں بھی اس مال میں سے تصرف نہیں کروں گا۔ تمہارا بھی حق بنتا ہے کہ تم بھی غنیمت میں کسی چیز کی خیانت نہ کرو، اگرچہ وہ چیز ایک سوئی یا ایک دھاگے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ غنیمت کی چوری شرم و عار کا باعث ہے اور آتش دوزخ کا سبب ہے۔
اب آگے لکھا ہے کہ اس وقت انصار میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کچھ رنگین دھاگے پیش کیے اور کہا کہ میں نے یہ کچھ رنگین دھاگے اپنے پاس رکھے تھے اور چاہتا تھا کہ ان دھاگوں سے میں اپنے اونٹ کا پالان بناؤں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ ان میں سے میں نے اپنا خمس کا میں دوبارہ پڑھتی ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ ان میں سے میں نے اپنا خمس کا حصہ تجھے معاف کیا۔ انصاری نے کہا یا رسول اللہ، جب معاملہ اتنا دقیق ہو اور دشوار ہو تو مجھے ان دھاگوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے وہ دھاگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے زمین پر رکھ دیے۔ اور آئیے ہم اب دیکھتے ہیں کہ اس کا حوالہ کیا ہے۔ اس کا حوالہ ہے داستانہا پندہا 2-40 اور ناسخ التواریخ حضرت رسول 3-150۔ اور اب ہم 5ویں نمبر پہ جو داستان ہے وہ مل کر پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے دشمن کے روبرو عدل علی علیہ السلام کا تذکرہ۔ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے معاویہ بن ابو سفیان 1 سال حج کرنے گیا۔ وہاں اس نے حکم دیا کہ دارمیہ ہجونا، دال الف رے میم یہ ہے دارمیہ اور ہین جے واو نون ہے کو میرے سامنے لایا جائے۔ یہ خاتون مقام ہجون میں قیام پذیر تھی۔ معاویہ کے قاصد اس خاتون کو معاویہ کے سامنے لائے۔ معاویہ نے کہا تجھے علم ہے کہ میں نے تجھے کیوں بلوایا ہے؟ خاتون نے کہا کہ غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ معاویہ نے کہا میں نے تجھے اس لیے یہاں بلوایا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ تم علی علیہ السلام سے محبت کرتی ہو اور مجھ سے نفرت کیوں کرتی ہو؟ خاتون نے کہا کہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس سوال سے مجھے معذور ہی رکھیں، لیکن معاویہ نے اپنا اصرار جاری رکھا۔ خاتون نے کہا کہ میں علی علیہ السلام سے اس لیے محبت کرتی ہوں کہ علی علیہ السلام عادل تھے اور وہ ہمیشہ عدل و مساوات کا خیال رکھتے تھے، اور تجھ سے مجھے اس لیے نفرت ہے کہ تو نے اس اس سے جنگ کی جو تجھ سے خلافت کا زیادہ حقدار تھا، اور تو نے اس مقام پر قبضہ کیا کہ جس کے تو لائق ہی نہیں تھا۔ میں علی علیہ السلام سے اس لیے محبت کرتی ہوں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خلافت کے لیے نامزد کیا تھا، اور میری محبت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ علی علیہ السلام غرباء و مساکین سے محبت کرتے تھے اور خدا کے نیک بندوں کا احترام کیا کرتے تھے۔ میں تجھ سے اس لیے نفرت کرتی ہوں کہ تو ناحق خون بہانے کا عادی ہے اور تیرے فیصلے انصاف پر مبنی نہیں ہیں۔ تو خدا کے حکم کی بجائے اپنی خواہشات پر عمل کرتا ہے۔ خاتون کی یہ کڑوی باتیں سن کر معاویہ بدتمیزی پر اتر آیا اور باتوں کو گول مول کرنے لگا، اور اس کے بعد معاویہ نے پوچھا کہ کیا تو نے علی کو دیکھا ہے؟ خاتون نے کہا ہاں، میں نے علی علیہ السلام کی زیارت کی تھی۔ معاویہ نے کہا پھر تو نے علی کو کیسا پایا؟ خاتون نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ علی تمہاری طرح سے سلطنت پانے کی وجہ سے خود فریبی کا شکار نہیں تھے، اور اپنے آپ سے علی علیہ السلام بے خبر نہ تھے، نہ ہی دولت کی چمک سے مروب تھے، نہ تھے جیسا کہ تو مروب ہے۔ معاویہ نے کہا کیا تو نے علی علیہ السلام کی تقریریں بھی سنی تھیں؟ خاتون نے کہا جی ہاں، علی علیہ السلام کی گفتگو بڑی صاف ستھری ہوتی تھی اور سیدھی دل کے گہرائیوں میں اتر جاتی تھی۔ علی کی گفتگو دلوں کو جلا بخشتی تھی اور وہ دل کی تشنگی کو صاف کر دیتی تھی۔ معاویہ نے کہا تو نے سچ کہا، اور تمہاری کوئی حاجت ہو تو بیان کرو۔ خاتون نے کہا پھر میں چاہتی ہوں کہ مجھے 100 مادہ اونٹ اور کچھ نر اونٹ دے دو۔ معاویہ نے کہا یہ سب لے کر کیا کرو گی؟ خاتون نے کہا اس کے دودھ سے ہم اپنے بچوں کی پرورش کریں گے، غربا اور مساکین کی مدد کریں گے، اور قبائل عرب کے تنازعات اس ذریعے سے ختم کریں گے۔ معاویہ نے خاتون سے کہا کہ اگر میں ایسا کروں تو کیا تم اپنے دل میں مجھے وہی مقام دو گی جو تم نے علی علیہ السلام کو دے رکھا ہے؟ خاتون نے بڑے تعجب سے کہا سبحان اللہ، یہ تو ناممکن ہے کہ اگر تم علی علیہ السلام کی محبت سے کہ 1000ویں حصے کا بھی مطالبہ کرو تو بھی میں تمہیں نہیں دے سکتی۔ پھر معاویہ نے 2 شعر پڑھے اور کہا کہ آج علی علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ تجھے 1 اونٹ بھی نہ دیتے۔ خاتون نے کہا خدا کی قسم یہ سچ ہے، علی بڑے محتاط تھے اور وہ مسلمانوں کے مال سے 1 اونٹ تو اونٹ خود اس کا 1 بال بھی مجھے نہ دیتے۔ تو یہاں پہ لکھا ہے، بس جو کچھ ہے میں نے سب لفظ بلفظ آپ تک پہنچا دیا، اور حوالہ ہے داستان ہائی استاد
2-97 اور بیت گفتار صفحہ نمبر 67. اور یہ جو داستان میں نے پڑھی اس کو پڑھتے ہوئے مجھے لگا کہ جیسے شاید اس میں کچھ تھوڑا سا کچھ بات صحیح ہے یا نہیں ہے. بہرحال یہ آپ پڑھنے والوں پہ چھوڑا. ہم سب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم چیزوں کی تحقیق بھی کریں، لیکن جو کچھ کتاب میں موجود ہوتا ہے وہ آپ تک پہنچانا لفظ بلفظ بہت بڑی ذمہ داری ہے. سب کچھ آپ تک پہنچا دیا. اور اب اس نشست میں ہم مکمل کر چکے ہیں. ہم نے عہد و پیمان کے بارے میں بھی پڑھ لیا اور عدالت کے بارے میں بھی پڑھ لیا. تو یہاں سے اب اجازت چاہوں گی. اگلی نشست جو کہ آخری نشست ہوگی جلد دوم کی، ہم ملتے ہیں اگلی نشست میں. اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ.